اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ رب نہ فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے، آج کے فرعونوں کو پکڑ یا اللہ۔ مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا، ہمارے فرعون تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں۔ بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں، آجا آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا، ہماری جگہ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ، اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے یا اللہ، آجا آجا ہماری ضد مان لے، تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے، یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے کے قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں، ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں۔ سارے جمیل کی دعائیں سنیے، زلزلے کے بعد انہوں نے تقریر کی اور دعائیں کی، کہا اے اللہ تجھ سے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے، تو ہمارے سامنے آ، ہم تجھ سے لپٹ کر رونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے چمٹنا چاہتے ہیں، مولا آجا میری گود میں آجا 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 آجا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرے اللہ کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کی بے ادبی نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں ہے۔ مولانا آپ کی اس جرت پر ہم صرف ایک ہی جملہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے نہایت تضرع، عاجزی اور تواضع کے ساتھ گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہیں۔ توصیف الرحمان دجال الکذاب نے ان دعاؤں کا کلپ دکھانے کے بعد بجائے اس کے دل میں خشیت، اللہ کا خوف پیدا ہوتا، اس نے خشیت اور خوف کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ مروت بھی قریب سے گزری ہوتی تو کم از کم آدمی ایسے جملے نہیں کرتا۔ عجیب بات اور زلزلے کے موقع پر مولانا دعائیں فرما رہے ہیں، مولانا کڑ رہے ہیں، مولانا رو رہے ہیں، اس کی زبان سے ایک جملہ بھی ان متاثرین زلزلہ کے حق میں نہیں نکلا، ایک مرتبہ دعائیہ جملہ ان تیری زبان سے نہیں نکلا۔ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم نے تو یہ موقف اختیار یہ نہیں کہا اللہ تیرے پاؤں پکڑ لیں، اللہ تیرے پاؤں لپٹ جائیں، اللہ تیری گود میں بٹھا لینا۔ مولانا فرماتے ہیں اللہ اگر تو ہمارے سامنے ہوتا ہم یوں کر لیتے، اللہ ہم یوں کر لیتے، اللہ ہم یوں کر لیتے، تو میں کہتا ہوں یہ تو بالکل وہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ گویا اور ہوتا ہے اور سچ میں اتر آنا اور ہوتا ہے۔ اللہ کو منانے کے لیے ایسی باتیں کہنا یہ الگ بات ہے، اور سامنے کہنا کہ اللہ نے تیرے پاؤں پکڑتا ہوں یہ بات الگ ہے۔ اور بس اوقات آدمی محبت الہیہ میں غرق ہو کر یا بس اوقات آدمی جذبات میں مغلوب الحال ہو کر ایسے جملے کہہ دیتا ہے، ان جملوں کو خلاف شریعت کوئی نہیں کہتا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے خدا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بندے کی سواری اونٹ یا کوئی سواری کو گم جائے، بندہ تلاش کرتا کرتا تھک گیا، سو گیا، اٹھا تو اچانک جانور اس کے سامنے موجود تھا، اور بندہ خوش ہو کے جملے کہتا ہے بندہ خوش ہو کر یہ جملے کہتا ہے اللہ کو اے اللہ میں خدا ہوں اور تو میرا بندہ ہے، خوش ہو کر جملے کہتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جملے خلاف شریعت ہے، حالانکہ خلاف شریعت ہے، مطلب یہ تھا کہ بندہ خوشی کی عالم میں کبھی ایسے جملے کہتا ہے، اگر بغیر مغلوب الحال ہونے کے جملے کہتا تو شاید حکم اور ہوتا، اور مغلوب الحال ہو کر جملے کہے اس کا حکم اور ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اور حدیث مبارک سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تشریف لے گئے ہیں، 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کی معیت میں ہیں، مقابلے میں دشمن کی تعداد 1000 ہے، جنگجو دشمن ہے، اسلحے کے ساتھ لیس ہے، ان کے بہادر سردار میدان جنگ میں ہیں، اور سب کچھ سامان ان کے پاس موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار میں یوں دعا مانگتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ یا اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ فلن تعبد ابدا، اللہ اگر یہ میری مٹھی پر جماعت آج ختم ہو گئی
اے میرے اللہ اگر یہ مٹھی پر جماعت ختم ہوگی قیامت تک ہرگز تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ آپ بتائیں کیا ان 313 پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موقوف ہے؟ کیا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں اترنا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے نازل نہیں ہونا تھا؟ حضرت مہدی نے پیدا نہیں ہونا تھا؟ کیا خلافت کا نظام پوری دنیا میں نہیں رہنا تھا؟ کیا جہاد قیامت تک نہیں رہنا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جذبات محبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے خصوصی تعلق میں ڈوب کر یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، اپنی جمع پونجی کو اللہ کی عدالت میں پیش کر کے فرمایا ہے، تو کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ عائد کر سکتا ہے؟ تو کبھی آدمی موقع کے مناسب اپنے جذبات میں آ کر یہ جملہ کہہ دیتا ہے، وہ جملہ عام حالات میں ہو تو شاید بندہ اس کے بارے میں اور رائے قائم کرے، لیکن اس حالت میں اس جملے کو یوں اس پہ تبصرے نہیں کیے جاتے جو تبصرے توصیف الرحمان جیسے دجال اور کذاب نے کیے ہیں۔